أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ نصر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے کہ نظر کا ایک زاویہ ایسا بھی ہے جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ پر لگنے والی یا آپ کی زندگی جس بد نظر سے متاثر ہوئی ہے آپ نہ صرف اس کا علاج کر لیں گے بلکہ آپ اپنی زندگی کو ایک نئی آرزو اور ایک نئی جد و جہد اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی زندگی کو اپنی خوشیوں کو بچانے کا سبب ہو جائیں گے۔ نظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے بد نظر، زندہ کو مردہ کر دیتی ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، صحت سے ایسے گرا دیتی ہے، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو نظر کی جو ایک لاجک ہے جس کو سمجھانے کے لیے یہ سیگمنٹ کیا وہ یہ کہ نظر جس انسان کی لگی ہو اس کی نگاہ میں اس پرسیپشن کے لیے ترسا ہوا ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی چیز کوئی ایسی نعمت اس کو اگر نہیں ملی ہے اور وہ ریپیٹڈلی اس کی آرزو کرتا رہا ہے یا کرتی رہی ہے اور وہ پرٹیکولر آرزو اس کی پوری نہیں ہوئی ہے، اب وہ اس کا ترسنا، اس نعمت کے لیے تڑپنا، اس چیز کو پانے کے لیے اس کا جد و جہد کرنا اور پھر بھی اس کو نہ حاصل کرنا اس کی نظر کو اتنا زیادہ شدید بنا دیتا ہے کہ جب وہ چیز وہ عورت یا وہ مرد حاصل نہیں کر سکا ہو تو جب وہی چیز وہ کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں ان کو وہ نظر ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ترسی ہوئی نظر کی نگاہ بہت شدید ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہڈیاں تک توڑ دیتی ہے۔ میں آپ کو جو لاجک سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب وہ ترسی ہوئی آرزو کسی کو کسی عورت کی چاہت بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کسی رتبے کی چاہت بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کسی دولت کی طمع، کسی کی گاڑی کی خواہش، کسی کو سٹیٹس کی، کسی کو وہ پرٹیکولر ڈیزگنیشن نہیں ملا ہے، کسی کو اس کے بچے حسین و جمیل نہیں ہو سکے، کسی کو خاندان ایسا نہیں ملا، کسی کو اس کے رشتہ دار ایسے نہیں ملے جیسا وہ چاہتا تھا، چاہتی تھی، یا کسی کو باہر جانا تھا ملک سے لیکن وہ نہیں جا سکا، نہیں جا سکی، اس کو کوئی سپر سٹار بننا تھا، اس کو کوئی انٹرنیشنل لیول کا پلیئر بننا تھا اور وہ چیزیں اپنی زندگی میں ایکوائر نہیں کر سکے۔ اب وہ ان کا پچھتانا، ایک تو ہوتا ہے انسان کا قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا کہ مجھے یہ آرزو میں نے زندگی میں کی تھی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، اینڈ لیٹس اگر ایک انسان مرد اور عورت ہو اس کو ایکسیپٹ کر لے، چلو نہیں ملا، الحمدللہ میں اور محنت کرتا ہوں۔ ایسے کی نظر خراب نہیں ہوتی کیونکہ وہ ترسا نہیں ہوتا، اس نے یہ سمجھوتا کر لیا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اس کو یہ نعمت نہیں دی گئی ہے، تو وہ شکر کر کے اللہ کی کسی اور نعمت کو تلاش کرتا ہے جو اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نعمت کے نہ ملنے پر کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ زندگی بھر دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی آرزو اور ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ صرف خود بھی محروم نعمت ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس نعمت سے محروم کرتے ہیں۔ اب آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہر ایک کی نگاہ کی نظر ترسی ہوئی آرزو اور ترسی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے شدید ہوتی ہے۔ نہ صرف اس بات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کوئی نعمت آپ کو نہیں ملی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے باقی نعمتوں کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اپنی نگاہ کو نہ صرف بچا لیں گے، دوسروں کو، زندگیوں کو اور ان کی خوشیوں کو بچا لیں گے، ان کی خوشیوں پر آپ کی بد نظر نہیں گرے گی، بلکہ آپ
اپنی آرزوؤں کو عبادت میں تبدیل کر لیں گے، اور اللہ پاک جو آپ کو شکر گزاری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ اس شکر پر چل پڑیں گے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، اور اللہ پاک ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شکر کیجئے، اگر کوئی نعمت نہیں ملی ہے تو اللہ کا دوسری نعمتوں کے ملنے پر شکر بجا لائیے۔ آپ تو ان نعمتوں کا بھی شکر نہیں بجا لا سکتے، تاکہ آپ کی نظر کی حفاظت رہے اور دوسرے آپ کی بد نظر سے بچے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔